سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی زندگی میں ادارہ معین الاسلام نے کیا کیا رنگ بھرے؟ ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ شکریہ ادا کرتے ہیں رنگ ٹی وی لاہور کا اور محترم برادرم پروفیسر احمد علی صاحب کا، کہ جن کی وجہ سے ادارہ معین الاسلام کا تعارف پیش کرنے کا موقع ملا۔ جہاں تک بات ہے کہ میں اپنی زندگی کی بات کروں تو بس اتنا کچھ ہی کہہ سکتا ہوں کہ ایک بے وقت ذرے کو آفتاب بنا دیا صرف ادارہ معین الاسلام نے۔ شکر اللہ۔ اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ میں ایک کسان فیملی کا فرد ہوں اور بالکل متوسط درجہ کے لوگ ہیں میری پوری فیملی کے۔ ان میں سے ادارہ کے ناظم صاحب نے مجھے جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ مانگ کے لیا اور اب پالش کر کے ایک ایسا آدمی بنا کے ان کو پیش کیا کہ جس پر وہ رشک کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ ایک میں نہیں، مجھ جیسے سینکڑوں جن کو میں اچھی طرح سے ذاتی طور پر جانتا ہوں، وہ ایسے ہیں کہ ان کے تعلیمی اخراجات بھی اور ان کے گھر کے اخراجات بھی ماشاءاللہ ادارہ معین الاسلام نے پورے کیے۔ ماشاءاللہ۔ اور ان کو جس طرح ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ پرائمری سے لے کر ایم فل تک کی تعلیم دلوائی۔ کوئی 16 گریڈ میں ٹیچر ہیں، کوئی 17 گریڈ میں ہیں، اور یہ بات بالکل میرے لیے باعث سعادت ہے کہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ جب ہم پڑھتے ہیں پرانے بزرگوں کے حالات، بالخصوص حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو آپ کے تدریسی نظام میں یہ ایک روشن پہلو ہے جو کہ عام لوگوں کے مدارس میں نہیں تھا۔ وہ یہ تھا کہ آپ غرباء کے بچوں کو لے آتے، انہیں تعلیم دیتے اور ان کے گھر کا خرچہ بھی آپ دیتے تھے، جن میں ایک عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت قاضی ابو یوسف، جو امام اعظم کے بڑے 3 شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری اس طرح ہے کہ آپ کو آپ کے والد گرامی درس سے اٹھا کر لے کے چلے گئے اس غرض سے کہ آپ کے استاد صاحب کے پاس تو بڑا پیسہ ہے، ہم غریب لوگ ہیں، چلو مزدوری کرو، کچھ آٹا لے کر آنا۔ استاد محترم کو پتہ چلا تو آپ لے کر آئے گھر سے دوبارہ، اور جاتے وقت انہیں کچھ اشرفیاں دی، اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ ابھی وہ ختم نہیں ہوتی تھی تو استاد محترم اور عطا فرما دیتے تھے اور دے دیتے تھے۔ تو ادارہ معین الاسلام کا اس وقت رول در حقیقت وہ درسگاہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، اور پھر صرف بات کتابوں تک اور کیلو کال تک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے روحانیت اور سلوک اور انسان کو جس تربیت کی ضرورت ہے، جس کی اس دور میں کمی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کی بہترین لائف کے لیے جہاں اچھی تھیوری کی ضرورت ہے وہاں اچھے پریکٹیکل کی بھی ضرورت ہے، اس کو بغیر گزار ہی نہیں ہے۔ تو اچھا پریکٹیکل جو ہے یہ صوفیاء اور خانقاہوں کے لوگ، انہوں نے یہ رول ہمیشہ پلے کیا ہے۔ اور اس دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ادارہ معین الاسلام میں وہ پریکٹیکل رول جو انسان کی اصل میں برائٹ لائف ہے وہ بھی سکھائی جا رہی ہے اور عملی طور پر اس کو پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو الفاظ کا اور کتابوں کا سلسلہ ہے وہ بھی پورے اہتمام اور بڑے انضباط کے ساتھ جاری ہے۔ صرف یہ بات اس میں اضافہ کرنا ضروری ہے کہ میں الحمدللہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے خود آج کل ذمہ داری کیا ہے اس کے علاوہ؟ یہ تو سب ٹھیک ہو گیا، کیا ادارے میں بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ سر میں اس وقت ادارہ میں قرآن مجید کی تفسیر، ماشاءاللہ، احادیث مبارکہ کی بڑی کتب، مشکات شریف، موطا امام مالک وغیرہ وہ پڑھا رہا ہوں، اور ادارہ کی مرکزی جامع مسجد کی خطابت وہ بھی میری ڈیوٹی ہے۔ ساتھ ہی الحمدللہ ایف اے اور بی اے کے جو پراپر سبجیکٹس ہیں، اردو اور فارسی، وہ بھی تقریباً 7 سال سے مسلسل پڑھا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ پروفیسر صاحب، بہت کم ادارے ایسے ہیں جو اس قدر خدمت کر رہے ہیں اور بچوں کو تیار کر رہے ہیں آنے والے کل کے لیے۔ ہم نے ادارہ معین الاسلام کا آج تک کہیں فنڈ ریزنگ نہیں دیکھی، لیکن اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ ابھی جیسے پتہ چل رہا ہے
کہ اگر کوئی بچے آتے ہیں تو ان بچوں کی فیملیز کو بھی سپورٹ کیا جاتا ہے تاکہ بچے کو ادارے سے ہٹایا نہ جائے, اس کو تعلیم کی طرف لایا جائے. میں میاں صاحب عرض کروں, میں بہت اس معاملے میں ابھی چشتی صاحب نے بھی شکریہ کہ الفاظ ان کا بڑا پن ہے. در حقیقت میں اور آپ ہم سب ان کے شکر گزار ہیں الحمدللہ کہ یہ ایک سعادت, وہی جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے الداعی الی الخیر